بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز NB نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو قوانین بھی بدل جاتے ہیں، قوانین کے ساتھ منصفوں کی منصفی کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، اور مصنفوں کی قلم کی تحریر کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، تحقیق کرنے والوں کی تحقیق کے زاویے بھی بدل جاتے ہیں۔ جب وقت بدلتا ہے تو کل کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ دوست بن جاتے ہیں، اور جو دوست ہوتے ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ موسم اور مزاج بھی بدل جاتے ہیں، اور بہت کچھ ہو جاتا ہے صرف وقت کی ایک کروٹ سے۔ میں نے جس طرح کہا نا کہ منصفوں کی انداز منصفی بدل جاتا ہے، مصنفوں کی کا انداز تحریر بدل جاتا ہے، الفاظوں کا چناؤ بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو زندانوں میں ہوتے ہیں، جو جیلوں میں اور جیلوں کی کال کوٹڑیوں میں ہوتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں، اور جو باہر بیٹھ کر ان کو جیلوں میں دھکیلنے والے ہوتے ہیں وہ جیلوں کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وقت جب بدلتا ہے تو پھر بہت مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت جس طرح صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے پاکستان کی سیاست کی، اور مسئلہ ہے کہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کس کروٹ جا رہا ہے، اور یہ ہوائیں پاکستان کو کس کروٹ لے کر جا رہی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک سائفر کا معاملہ اٹھایا تھا، اور اس سائفر کا چورن اتنا بیچا تھا کہ عمران خان کو بعد میں بنا کے پھر سے بیچنا پڑا۔ تو بہرحال حکومت نے آج جو فیصلہ کیا ہے کہ اس سائفر کے معاملے پر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے۔ ویسے مجھے حکومت سے یہ پوچھنا تھا کہ ایلیگل فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی بنی تھی، اور اس کمیٹی کے سربراہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب، آپ کی خدمت میں مجھے ایک چھوٹا سا عرض رکھنا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک ڈکلیریشن تیار کرنا تھا جو سپریم کورٹ میں جمع ہونا تھا، ویسے اس کا کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اس حکومت میں بھی جو ہے وہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ایسے چہیتے، کچھ ایسے لاڈلے موجود ہیں جو آج بھی جو لاڈلا تھا وہ ان کا آج بھی لاڈلا ہے، اور آج بھی اس کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، اور آج بھی وہ محفوظ ہے، اور قانون اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہا۔ جس طرح آپ نے گزشتہ روز دیکھا کہ انصار عباسی صاحب کے کالم میں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح گھنونے کھیل کھیلتی رہی، اور اسٹیبلشمنٹ کس طرح جو ہے وہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرتی رہی، اور کس طرح جج بے بس بنے ہوئے تھے، اور کس طرح عدالتیں بے بسی کا نمونہ بنی ہوئی تھیں، اور کس طرح جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک لولا لنگڑا اور اپاہج بنا ہوا تھا، اور کس طرح جو ہے وہ FIA جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتا تھا، اور کس طرح بے گناہ لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوتے تھے، اور کس طرح انہیں جیلوں میں بند کیا جاتا تھا۔ تو بہرحال ناظرین، PTI نے فیصلہ کیا ہے کہ حال ہی میں جو ہے وہ جو نیب قوانین یہ جو ترامیم کے تحت جتنے بھی لوگوں کو جو لوگ بری ہوئے ہیں ان سب کے کیسز، مریم نواز کی بریت کا کیسز، اور اس کے علاوہ حمزہ شہباز کی بریت کا کیس، اور اس کے علاوہ شہباز شریف کی بریت کا کیس، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیسز یعنی آج جو ہوا ہے، جس طرح فریال تالپور کی بریت کا کیس، یہ جتنے بھی بریت کے کیسز ہوئے ہیں ان تمام بریت کے کیسز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، بہت بری خبر جو ہے وہ بری خبر ہے عمران خان کے لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے 20 دسمبر کو ٹیریان وائٹ خان کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے پری ایڈمیشن نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، اور عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اس حوالے سے اپنا جواب سبمٹ کروائیں، اور الیکشن کمیشن سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنا تفصیلی جواب جمع کروائیں کہ آخر کیا ہوا کہ اثاثوں میں عمران خان نے اپنی بیٹی کا نام شامل نہیں کیا، اور اگر شامل نہیں کیا تو پھر اس پر الیکشن کمیشن نے کیا کیا، اور اس وقت اگر جو موجودہ عدالت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، کیا وہ اس کیس کو آرٹیکل 62-63 کے تحت سننے کی اہل ہے یا نہیں ہے، یا پھر اس کیس پر بھی فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ہی کرنا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ اگر یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چل پڑتا ہے
تو پھر میرے خیال میں کہ عمران خان کے لیے بہت 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 برا ہوگا، اور بالکل اسی طرح برا ہوگا کہ جس طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھیجی جانے والی ایلیگل فارن فنڈنگ کیس میں، اور نہیں ساری توشہ خانہ کیس میں جس طرح جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں، اگر جو ہے وہ یہ بھی پری ایڈمیشن کا کیس ہے، اور اگر یہ کیس قابل سماعت قرار پاتا ہے، توشہ خانہ کیس قابل سماعت پاتا ہے، تو پھر پاکستان میں ایک نیا وبال کھڑا ہوگا، اور پھر یہ کیس اتنا مشکل کیس ہے، اور یہ کیس ایسا شٹ اینڈ اوپن کیس ہے کہ جس میں عمران خان کے پاس بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ دو ہی کیس اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ دو کیس، یعنی چند کیسز اور بھی ہیں، لیکن ان سب میں جو خطرناک کیس ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے، اس کے بعد ٹیریان وائٹ خان کا کیس ہے، اس کے بعد جو اپنا جو انہوں نے ملک ریاض کو 50 ارب روپے دیے تھے، یعنی جو منی لانڈرنگ ہوئی تھی یا جو ایلیگل ٹرانزیکشن ہوئی تھی جو برطانیہ نے پکڑ کر پاکستان کو واپس کی تھی، وہ جو ٹرانزیکشن تھی، اس ٹرانزیکشن کے جو پیسے تھے اس کے حوالے سے جو کیس ہے وہ بھی بہت مضبوط کیس ہے، اور سائفر کے حوالے سے جو کیس ہے وہ بھی مضبوط کیس ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر خزانہ نے دو صوبائی وزرائے خزانہ کو فون کر کے اور پاکستان کے خلاف بدترین ملک دشمنی اور غداری کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ کیس بھی بہت مضبوط کیس ہے، اور ایلیگل فنڈنگ کیس میں جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگس آئی ہیں، اس میں جو چیزیں جو معاملات سامنے آئے ہیں، یہ بھی اپنے آپ میں بہت زیادہ انتہائی مضبوط اور خطرناک کیس ہے۔ تاہم فوری طور پر جن کیسز کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان میں ٹیریان وائٹ خان کا کیس سر فہرست ہے، اور اس کے بعد جو جوڈیشل پروسیڈنگ ہونی ہے اپنا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، تو یہ دونوں کیس ایسے کیس ہیں کہ جن میں فوری فیصلہ آ سکتا ہے، اور جن کے مطابق عمران خان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، بڑی مشکلات ویسے بھی عمران خان کے لیے پیدا ہونے والی ہیں، کیونکہ جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین جو ہے وہ لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین اگر لندن جاتے ہیں تو وہاں یقیناً پھر ان کی ملاقات ہوگی نواز شریف سے، اور یہ جو لندن کا وزٹ ہے جو چودھری شجاعت اپنے علاج کے نام پر جا رہے ہیں، بیسیکلی یہ وزٹ شیڈیول ہے ایک ملاقات کے لیے، اور اس ملاقات میں انتہائی اہم امور طے پائے جائیں گے، جن میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ کیوں نہ مسلم لیگ کاف اور نون لیگ کو ضم کر کے ایک ہی جماعت بنا دیا جائے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ پاکستان کی سیاست کا بہت اہم اور بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت میں صرف یہ بات نہیں کہہ رہا کہ عمران خان پھنسے ہوئے ہیں، اس وقت عمران خان کے ساتھ اگر کوئی پھنسا ہوا ہے تو وہ حکومت بھی پھنسی ہوئی ہے۔ حکومت کی ایک چال ہوتی ہے کہ حکومت بڑا تحمل سے اور بڑی بردباری سے ایک سائیکولوجیکل وار چھیڑ دیتی ہے، اور ایسا دباؤ کریٹ کرتی ہے کہ عمران خان اس کا شکار ہو کر غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ بالکل اس طرح عمران خان کی بات کریں تو جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 26 مئی کو عمران خان نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں 6 ماہ لگے اس کو، اور وہ لانگ مارچ بھی ناکام ہوا۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ کیا، اب یہ فیصلہ بھی مخصوص مدت میں کرنا تھا اور کر دینا تھا، اور اگر فوری طور پہ یہ فیصلہ ہو جاتا اور اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو پھر یقیناً عمران خان اپنے مقاصد میں بہترین طریقے سے کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن عمران خان نے بہت دیر کر دی، اور اتنی دیر کر دی کہ حکومت کو سنبھلنے کا موقع مل گیا، حکومت کو اتحادیوں سے مشاورت کا موقع مل گیا، حکومت کو نئے اتحادی بنانے کا موقع مل گیا، اور حکومت کو پی ٹی آئی کے جو برائے فروخت اراکین اسمبلی ہوتے ہیں ان سے رجوع کرنے کا موقع مل گیا، حکومت کو جو پی ٹی آئی کے ناراض گروپس ہیں جو مختلف پاکٹس بنے ہوئے ہیں ان سے رجوع کر کے اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کا موقع مل گیا۔ تو اتنا ٹائم مل گیا ان کو کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور بہرحال ناظرین، کل عمران خان سے صدر عارف علوی بھی اہم ترین ملاقات کرنے والے ہیں، اور اس ملاقات میں عمران خان کو وہ ایاز صادق اور جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس سے متعلق بھی آگاہ کریں گے،
تاہم اس وقت جو ایک بہت بڑی اور بریکنگ نیوز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں، یعنی پی ٹی آئی اور حکومت مذاکرات کے لیے راضی ہو چکے ہیں، اور مطلب اس میں اب یہ طے کرنا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو مذاکراتی ٹیم ہوگی اس میں کون شریک ہوگا، اور پی ٹی آئی کو اپنی مذاکراتی ٹیم تشکیل دینی ہے، اور یہ دونوں ٹیمیں بااختیار ہوں گی اور دونوں ٹیموں کو فیصلے کا اختیار ہوگا، اور دونوں ٹیمیں مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کریں گی۔ اور اس کے بعد اب یہ امکان بڑھ گیا ہے، مطلب یہ حکومت کو اس لیے کرنا پڑا کہ موجودہ سیاسی بحران کی وجہ سے ملکی معیشت کو سنبھالنا حکومت کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے، تو اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ لیا جائے، پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوشیٹ کیے جائیں، اور پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے جائیں، اور پی ٹی آئی کو انگیج کیا جائے، اور پھر انتخابات کو 2-3 مہینے آگے پیچھے کر کے اور اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت اتنا پیسہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے تحلیل ہونے کی صورت میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں، یا پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے مستعفی ہونے کی صورت میں بھی وہاں پہ ضمنی انتخابات کرائے جائیں۔ تو بہرحال اس سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے یہ ناظرین ابھی مجھے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ حکومت اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو چکا، اور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور کل تک جو ہے وہ حکومت پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی حکومت کی طرف سے بھی مذاکراتی ٹیم کا اعلان کر دیا جائے گا، اور اسی طرح پاکستان میں ایک مذاکرات کا عمل شروع ہو جائے گا، اور سیاسی انتشار اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔